یہ مجلسیں یہ سوچ کر میں نے رکھی تھیں کہ حضرت زینب کا جو دور ہے وہ اتنا پرآشوب ہے، اور اس کو تمام معصومین کے سلسلے میں علماء یہ لکھ چکے کہ ایک ایک معصوم کی تاریخ طلوع نور اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے. تو اس کو علماء نے اختلاف کو قرار دیا ہے کہ یہ ان معصومین کے مصائب ہیں. تاریخوں کا اختلاف یہ بے کسی ہے کہ جہاں شروعات ہوتی ہے رسول خدا سے. جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بخوبی کتابوں کے صفحوں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلا اختلاف سرکار دو عالم پر ہوا، اور اتنی تاریخیں لکھی گئیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آمد نور میں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف آج بھی قائم ہے. 12 ربیع الاول کو سارے مسلمان آمد مناتے ہیں، اور شیعہ تمام 17 ربیع الاول مناتے ہیں، اور ہر مورخ نے الگ الگ تاریخ لکھی ہے. کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 10 ربیع الاول، کسی نے 13، کسی نے 16، کسی نے 17، اور 29 ربیع الاول تک یہ تاریخیں چلی جاتی ہیں. یہ تو جشن آمد میں اختلاف ہے. اب جہاں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی کہ جہاں راویوں کی قطاریں تھیں، وہ تو دور چلیے کہ بھئی مکے کا دور تھا، اس زمانے میں راوی نہیں ہوتا تھا. اسلامی نہیں شروع ہوا تو راوی کہاں سے آ جائے گا؟ راوی تو جب بنے گا جب حدیثیں معصوم کی زبان سے نکلیں گی تو جو سنائے گا وہ راوی بنے گا. تو مکے میں تو کوئی راوی ہے نہیں. اب مدینے میں تو ہر ایک راوی بننے کا شوقین ہے، اس کے باوجود تاریخوں میں اختلاف، اور کوئی صحیح بات بتانے کو تیار نہیں کہ آیا 28 صفر کو آپ نے سفر کیا دنیا سے ملائے اعلیٰ کی طرف، یا 29 کو کیا یا 30 کو کیا. آیا 30 تھی کہ نہیں تھی؟ 29 کا چاند ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے بعد تاریخ چلی. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی ربیع الاول، سفر کے بعد 2، 4، اور آگے ٹکی کے 12 ربیع الاول. تو پھر یہ طے ہوا کہ آج ہی ولادت بھی ہے اور آج ہی وفات. یہ ہے پوری امت کا حال اپنے نبی کے بارے میں، کہ اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آئے کس دن تھے اور گئے کس دن. جس امت کو اپنے رہنما کے لیے 2 تاریخیں یاد رکھنا مشکل ہو، وہ کیا کیا یاد رکھے گا کہ کب واقعہ فتح ہوا اور کب سقیفہ ہوا. تو اب مورخ میں اب یہ آپ کو سمجھا دیں، بہت سی باتیں ہماری تقریر کے لیے سچائیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے تلخ ہوتی ہیں. تو میری گفتگو میں بھی ہمیشہ تلخ لہجہ کہیں کہیں آتا ہے. وہ کوئی آپ کے لیے نہیں ہے وہ تلخی، وہ تو جب وہ ذکر شروع ہوتا ہے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور تلخی آ جاتی ہے، تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مورخ کیا پیدا ہو جاتی ہے. تو اب شیعہ لکھنے والے جو ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے، پاک و صاف، عابد اور پرہیزگار، سب کچھ اپنی جگہ پر، سچے محقق. لیکن ایک ان کی مجبوری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تاریخ سے لی جائے، اور جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسی کو مانا جائے. یہ سب نے لکھا.
اب مجبوری ہے اس میں. جیسے تفسیر میں اختلاف ہے کہ 6 طریقوں سے تفسیر لکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تفسیر صرف وہ ہے جو آل محمد نے بتائی. ویسے یہاں بھی گفتگو یہی ہے ایک طبقے کی. وہ طبقہ 1400 سال میں چلتا چلا آ رہا ہے، ہر دور میں وہ طبقہ موجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں تاریخ سے ہم بات مانیں، معصوم کے قول سے کیوں نہ ہم ثابت کریں. تو کہتے ہیں نہیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو عوام امت کے جو ہیں، عوام الناس امتی، ان سے منوانا ہے، اس لیے ان کی کتابوں سے آپ لکھیے. تو لکھ دیجئے. لیکن بعض جگہ مجبوریاں آ گئیں کہ اب شہزادی کی شہادت، جسے کہ مسلمان وفات کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں، تو کہتے 3 رمضان کو ہوئی. سب نے لکھا. اب کیا کریں؟ 3 رمضان کو ہوئی. ابھی کئی سال پہلے پروگرام تھا ہم ٹی وی پر، تو رمضان میں یہ ہمارے حسین جری اصرار کر کے لے گئے کہ وہ رات میں بیٹھنا ہے سحری تک، اور اس میں یہ تاریخ مقرر تھی ان کے یہاں تو ہے. تو 3 رمضان کو وہ وفات منا رہے تھے ٹی وی پہ. مجھے اس تاریخ سے کیا لینا؟ میں تو فضائل پڑھے میں نے شہزادی کے. پھر رمضان کے اعتبار سے انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا دن بھی مقرر کیا تھا، رکھا. حضرت علی کا بھی دن مقرر کیا تھا، لیکن اس میں میں نہیں گیا. اس میں نے شرط رکھی کہ 19، 20، 21 رمضان کو یہ تحفے نہیں بٹیں گے، اس لیے کہ آپ میرے ہاتھ سے بٹوانا چاہ رہے ہیں اور میں بانٹوں گا نہیں، اور کلیپنگ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، یہ تحفے تو ہوں گے. تو میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. میں شہادت کے دن میں کیوں جاؤں؟ نہ میں دیکھتا ہوں اور نہ میں اس میں شریک ہوں گا. تو یہ سب مجبوریاں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ آج کی نہیں مجبوریاں ہیں، یہ 1400 برس پہلے سے مجبوریاں. باقاعدہ ٹی وی پہ یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے غم میں آپ بالکل غمزدہ ہو جائیں اور کوئی کام ہی نہ خوشی کا کریں اور اس دن شادی نہ کریں. نہیں، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. رسول خدا کی جو وفات کی تاریخ ہے اس پہ کوئی یہ سب زیادہ غم منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور زیادہ کیا امت مناتی نہیں، زیادہ اور کم کیا انہوں نے طے کر لیا عید میلاد النبی کرنا ہے، وفات النبی نہیں کرنا، اور نہیں کرتے. نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کرتے، نہ وہ بتاتے ہیں. اس لیے کہ مورخ کی مجبوری 1400 سال سے یہ ہے کہ اگر آپ نے وفات النبی پر زور دیا تو سارے حالات کھلتے چلے جائیں گے. تاریخ چھانی جائے گی، اور غدیر سے لے کر وفات تک کے جو 2.5-3 مہینے ہیں اس میں کیا ہوتا رہا وہ سب بیان ہونے لگے گا. اور وفات کے فوراً بعد کیا شروع ہو گیا. تو جب وہ رہنما جس نے امت بنائی، جس نے کلمہ پڑھوایا، جس پہ قرآن اترا، جس پہ کتاب اتری، جو ہدایت پر مقرر تھا، جب وہاں اتنا اختلاف ہے تو مورخ کو کیا پڑی تھی کہ 13 معصوموں پر وہ محنت کرتا. وہ تو ہم ہی کو کام کرنا تھا. ہم کریں تو کریں. تو 1400 سال سے ہم ہی کر رہے تھے. جو مخلص تھے 1400 سال سے وہ کر رہے تھے. تو جب رسول کی شان میں اتنا اختلاف ہو گیا تو اگر بیٹی کے یہاں یہ شہادت کی تاریخوں کے اختلافات ہو گئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ یہ بے کس ہیں، یہ مظلوم ہیں. بھائی جن کی قبریں مٹا دی گئی ہوں تو یہ بڑا کام ہوا ہے یا تاریخ پہ بحث ہو؟ تاریخ کا نہ ملنا اس سے بڑے مصائب تو ہیں روزے کو کھود ڈالنا. تو تاریخ تو آپ طے کر لیجئے نا. کام تو بہت بڑا امت نے کیا ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ، جو سامنے سب کے، جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو نہیں بولتے وہ خاموش ہیں. خود بی بی نے فرمایا کہ ظلم پر جو خاموش ہو گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا.
یہ قول ہے جناب سید، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. جو ظلم پہ خاموش رہے، زبان بند کر لے. زبان نہیں بند کرنا چاہیے، بولنا چاہیے. یہ بھی ظلم ہے کہ ان کی تاریخیں محفوظ نہیں کی گئیں اور اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے. تو اس تمہید کے بعد ہماری مولا علی کی صاحبزادی اور ہماری شہزادی جن کے ہم غلام ہیں، تو اتنے اختلاف پیدا کیے. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت سے اختلاف تھا. بھئی شخصیت سے کیسے آپ کا اختلاف ہو گیا؟ یہ تاریخ سے سوال کر رہا ہوں میں. کیوں ہو گیا اختلاف؟ کیا بات ہو گئی؟ ناراضی کیا ہو گئی؟ کہ انہوں نے امت کو ہلا کے رکھ دیا، انہوں نے امت والوں کے شجرے کھول دیے، انہوں نے بھرے دربار میں ذرا سی رعایت نہیں کی اور سب کے شجرے میں حاکم کے. اور وہ جملے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی نے کہے کہ صدیوں اگر لکھے جائیں تو تشریح ناممکن ہے. دیکھیے واقعہ کربلا کو ابھی یہ ہو رہا ہے نا کون سا رد الفساد، تو کسی نے کہا جد الفساد کون ہے، تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ فلاں جد الفساد ہے. جب سوال ہوا نا قطع کہہ کے کسی نے ڈال دیا، انہوں نے کہا رد الفساد ہے، تو اب یہ پتہ لگا یہ جد الفساد، تو انہوں نے ضیاء الحق کی تصویر دے دی. لیکن یہ ناسمجھی ہے، یہ ناسمجھی ہے. بھائی جد الفساد تو وہاں سے شروع ہوگا کہ جب امت میں فساد شروع ہوا. وہاں سے ڈھونڈیے آپ تو ابھی پاکستان کے فساد کے جد کو ڈھونڈ رہے ہیں. اے امت کے فساد کے جد کو تو ڈھونڈ. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ امت میں فساد کہاں سے شروع ہو گیا، کس نے شروع کیا؟ تو چھوٹے سے جملے میں ایک پوری تاریخ بیان کر دی. دیکھیے کیا کہتی ہیں شہزادی، اور بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو مجرم ہیں وہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے، یہ تو ہیں مجرم، لیکن یہ جرم جا کہاں تک رہا. اور اس میں آپ فرماتی ہیں مخاطب کر کے حاکم کو کہ محشر میں وہ سب جواب دہ ہوں گے، تو بھی جواب دہ ہوگا. پوری گفتگو کی ہے کہ کس کس بات پر تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی دربار الہی میں مجرم بنے کھڑے ہوں گے. اتنا عمدہ جملہ شہزادی نے ایک جملے میں پورے کربلا کی تاریخ کو رکھ دیا کہ وہ بھی مجرم بنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے محشر میں جنہوں نے تجھ کو امت کے سر پہ مسلط کیا. اس کو نہیں آ گیا تھا نا، لایا گیا تھا. چونکہ امت کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ عوامی ووٹ سے حاکم آتا ہے، اس کا نام جمہوریت رکھا تھا. وہ اب تک چل رہی ہے، لنگڑی ہو گئی ہو، ہاتھ ٹوٹ گئے ہو، سر پھوٹ گیا ہو، چل رہی ہے. جب کوئی کہتا نہیں بھائی ڈکٹیٹرشپ، نہیں یہ مجرم زدہ جمہوریت کو ہی چلنے دیجئے، اسی میں فائدہ ہے ملک کا. بھائی تو یہ کوئی آج تھوڑی کہا گیا. یہ تو جب لوگ یاد دلاتے تھے ارے بھائی اب تو فساد بڑھ گیا ہے، اب تو غدیر کی طرف پلٹا. نہیں اگر لنگڑی چل رہی ہے خلافت اسی کو چلنے دو. تو وہ چلتی ہوئی یزید تک آ گئی. اب بیچ میں پول تو کھل نہیں رہے تھے، اس لیے کہ سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ ہم نبی کے ہمسائے ہیں، ہم نبی کے دوست ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں. اس میں سارے چھپ جاتے تھے. یزید نہ صحابی ہے نہ ہمسایہ ہے. جب وہ سامنے آیا سب کھل گیا. ادھر یزید کھلا اور ادھر سب پیچھے تک کھلتے چلے گئے. تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے آئین کو ایک جملے میں صاف کر دیا. تاریخ کے ورق سے پانی پھیر کر ورق کو سفید کر دیا شہزادی نے. تو اب دشمنی تو بڑھنا تھی، تو دشمنی کہاں نکلی؟ اس لیے کہ زیادہ دن تو دنیا میں رہنا نہیں تھا کربلا کی بیویوں کو، اس لیے کہ مقدر یہ تھا
کہ جتنا کام جس کے ذمے ہے وہ کام کرے اور بارگاہ الہی میں آ جائے، اللہ اسے بلا لیتا ہے۔ جتنا کام حضرت سکینہ کا تھا وہ انہوں نے جب کر لیا تو اللہ نے کہا بی بی تم آ جاؤ، تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اسی طرح ہر کربلا کی بی بی جب مدینے آئی، جہاں تک جناب صغرا کا کام تھا تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے کہ کہاں پہ ایک دم اسٹاپ ہو جاتا ہے، حالات و واقعات کہاں پہ رک جاتے ہیں، پتہ چلا یہیں پر وفات ہے۔ کہاں تک حضرت رباب کو بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام لیلہ کو کربلا بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام البنین کو جینا ہے، اور وہیں پہ کام بس ہو گیا کام۔ تو شہزادی کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیا تھا کہ جتنا کام آپ کا ہے حسینیت کے لیے وہ کر لیجئے اور پھر آ جائیے۔ تو تاریخ تو ایک ہی ہوگی، 10 تاریخیں حضرت زینب کی مورخین نے لکھی۔ موقع کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ حضرت علی کی کئی بیٹیوں کا نام زینب تھا، اور یہ نام مسئلہ کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے، بچوں کے لیے میں سمجھا دوں کہ آل محمد کے گھر کی شان کے مطابق جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جو مورخ بننے کے شوقین تھے ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ علی کی 18 بیٹیوں کا نام پتہ لگا سکیں۔ تو جب کوئی واقعہ کوئی کسی بیٹی کا بیان ہوتا تو اسے کہتے اچھا زینب نے فرمایا۔ یہ سب بے کسی اور ان کے مصائب ہیں، سنیے لکھا ہے مورخین نے، اور مجھے بھی ان چیزوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا دور بھی گزرا کہ علی والے جب حضرت علی کی کوئی حدیث مجمع میں بیان کرنا چاہتے تھے کہ مجمع بیٹھا ہے اور کوئی دوست آ گیا اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر مولا علی کا یہ قول کہہ دیا جائے، تو اتنا خطرہ تھا کہ ادھر قول بیان کیا اور ادھر گردن اڑی، جس کو مخاطب کیا گیا اس کی بھی گردن کٹے گی اور جو بول رہا ہے اس کی بھی گردن کٹے گی۔ تو تمام علی والے محدثین اور تمام راویوں نے یہ طے کیا تھا آپس میں کہ جب ہم مجمع میں علی کا کوئی قول پڑھیں گے تو تم سمجھ جانا ہم یہ کہا کریں گے فرمایا ابو زینب نے۔ ابو الحسن کہنے میں اتنی کنیت مشہور تھی کہ سب کا دھیان علی کی طرف جاتا تھا۔ ابو تراب کہنے میں خطرہ تھا اس لیے کہ سب کو پتا تھا علی ابو تراب ہیں اور ابو الحسن ہیں، اس لیے سب نے یہ طے کیا کوڈ ورڈ کہ ہم حدیث بیان کریں گے تم سمجھ جانا کہ علی نے کہا، ہم کہیں گے ابو زینب نے کہا۔ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کنیت سے مشہور ہو، جب سے کنیت مشہور ہو گئی تاریخ میں، ابو زینب نے فرمایا، زینب کے باپ نے فرمایا۔ یہ کیا عظمت ہے شہزادی کی، اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں دفاع کے لیے تو کس طرح حسینیت کا دفاع کر رہی ہیں، اور یہاں علی والوں کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ علی والوں کا دفاع ہے کہ وہ قتل نہ ہو جائیں، زینب اپنا نام دے دیتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا سیکریفائس، کتنی بڑی قربانی، اس پہ سوچتے رہیے۔ تو وہاں انہوں نے کہا بھائی ذی الحج میں ہوئی وفات، رجب میں ہوئی، تو اب جو بھی بیٹی علی کی وفات پا رہی ہے، باہر کے مورخ نے کہا اچھا زینب کا انتقال ہو گیا، تو اب جو بھی بیٹی انتقال کرے گی اسے کہیں گے زینب کا انتقال ہوا، اور لکھ دیا جائے گا 15 رجب ذی الحج کی فلاں تاریخ، 17 18 19 20 24 صفر، 10 طرح کی تاریخیں شہزادی کی لکھ دیں۔ میں ڈھونڈتا رہا میں کہ بھئی کوئی رجب کو کر رہا ہے، کھوجے بورے جو ہیں حضرت زینب کی شہادت کی مجلس رجب میں کر لیتے ہیں، کچھ خواتین کراچی کی ذی الحج میں تابوت اٹھا لیتی ہیں۔ یہ اختلاف، مگر یہ اختلاف ہمارے لیے رحمت بن گیا، زیادہ سے زیادہ ذکر سننے کا موقع ملا، زیادہ تابوت اٹھے، خواتین نے زیادہ ماتم کیا۔ مورخ سمجھ رہا تھا کہ ہم امت کو گڑبڑا دیں گے، مسئلے میں الجھ جائے اور اجتماعی طور پہ تاریخ مقرر نہ ہو، اس لیے کہ جس کی تاریخ اجتماعی طور پہ مقرر نہ ہو اختلاف کر دیا جائے تو لوگ کہتے زیادہ مشہور نہیں تھا، اسی سے زیادہ مشہور ہو گئی ہستی، کہ اتنی بڑی ہستی کہ جس کوئی تاریخ منانے کے لیے لوگ ہر مہینے چاہتے ہیں کہ ذکر زینب ہو، ذکر فاطمہ ہو۔ انہوں نے اختلاف پیدا کیا، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو گیا۔
مورخ کو کیا پڑی تھی کہ وہ صحیح تاریخ لکھتا؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب رسول اللہ کی وفات میں مسئلہ درپیش ہے تو پھر اوروں کی تاریخ کا کیا ہوگا؟ تو میں نے بہت سوچا کہ آیا میں ذی الحجہ میں مجلس کروں شہزادی کی یا رجب میں کروں؟ تو میں سوچتا جو کچھ ہوں اس کو لکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل کام، اور تقریروں میں بھی جو کہتا ہوں وہ بھی سب تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ آپ راوی بننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اس بات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ جو نفی میں ہو، جو اچھی بات بیان ہوگی وہ آگے نہیں بڑھتی۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آخر میں بھی تو اتنے دن سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کیا سوچا اور کیا کیا میں نے؟ رجب میں کوئی بھی شہادت مناتے ہیں لوگ، دو شہادتیں رجب میں ہیں، لیکن اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، شیعوں کے یہاں اختلاف ہے۔ مثلا ایران میں حضرت امام علی نقی صلوات اللہ السلام علیہ، ہندوستان پاکستان میں آپ کی شہادت رمضان وہ رجب کی 3 کو ہے، اور بہت سے مناتے ہیں بہت سے نہیں مناتے، تابوت اٹھاتے ہیں، مجلس کرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ تابوت اٹھا، بہرحال میں تو اٹھواتا ہوں تابوت یہیں پر امام علی نقی علیہ السلام کا۔ لیکن ایران میں موجود تھا، وہاں بینر لگے ہوئے تھے روضوں میں اور جلوس نکل رہے تھے، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت 24 جمادی الثانی یعنی رجب سے 3 رجب سے کچھ دن پہلے وہاں تابوت اٹھ رہا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا جمادی الثانی کے آخر میں۔ تو ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، علماء نے جو کچھ لکھا وہ ایک بات پر متفق نہیں ہے، ایک بات پہ متفق نہیں ہے جو آپ کے سامنے کہ مثلا کھوجے اور بوری اور کچھ اور مزید لوگ گرومندر کے اس پار جو پچھلی تاریخ شہزادی کی گزری 11، 12، 13 جمادی الاول ہو گئی مجلسیں، اور فیس بک پہ بھی چل گیا، اور روزانہ 25، 30، 40 پوسٹیں ہر منٹ پہ آ رہی ہیں، شہادت شہادت شہادت۔ اس کے بعد امام کی ولادت آ گئی، ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ نے نہیں منایا، اس لیے کہ مجلس کو وہ آگے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس میں سے شباب المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ 2 دن ہم ماتمداری نہیں کریں گے، امام کا جشن ہے چوتھے امام کا، اور اس کے بعد پھر ماتمداری شروع ہو جائے گی اور جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ اختلاف کی وجہ سے تو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا، چونکہ مورخ نے غلط کام کیا۔ اب وہ غلط کام کیا ہیں؟ اس میں مورخ کی بھی غلطیاں ہیں اور سمجھنے کی بھی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی بھی غلطیاں۔ تو میں نے تاریخیں دیکھی اور میں نے کہا کہ اب حضرت زینب کی مجلس کس دن رکھوں، کیسے رکھوں؟ تو مجھے امام کے قول کا زیادہ یقین ہے بنسبت مورخ کے۔ اب وہ ظاہر ہے ہم سے سب اختلاف کریں گے علماء کرام، نہیں تاریخ میں جو لکھا ہے، لیکن ہم اس پہ بزید ہیں کہ نہیں جو امام نے فرمایا۔ تو مجھے سوانح حیات میں شہزادی کے امام کا قول ملا، پوچھا گیا کہ حضرت زینب کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ نے کہا مدینے آمد کے بعد 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہادت ہو گئی۔ دیکھیے اس زمانے میں روایتیں اسی طرح بیان کی جاتی تھیں، امام اس طرح بیان کرتے تھے، اسی سے آپ کو عکس کرنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 8 کو قافلہ آیا، ربیع الاول کا پورا مہینہ گزرا، 8 دن اس میں سے نکال دیجئے، پہلا مہینہ، پھر ربیع ثانی آیا دوسرا مہینہ، پھر جمادی الاول آیا تیسرا مہینہ، تو 3 مہینے آ کے یہ 27، 28 تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اسی دن حضرت زینب کی مجلس ہو، چونکہ امام نے فرمایا۔ اب وہ لکھی ہوئی تاریخ چاہیے یا معصوم کے بیان سے استنباط کریں گے آپ؟ دیکھیے اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھ کے اس پہ بحث کرنا، اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور جب تاریخ کی بات آتی ہے تو وہاں اجتہاد نہیں، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ نجاست میں اجتہاد ہے،
پخانے پیشاب میں اجتہاد ہے، وضو میں اجتہاد ہے، سر ہلنے میں ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں اجتہاد؟ یہاں کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ ابھی کل میں نے اپنی کتاب کا وہ ورق ڈالا ہے جو شہزادی پہ میں نے کتاب لکھی، اس کا ورق میں نے عام کیا ہے تمام یوٹیوب اور فیس بک اور سب پہ، واٹس ایپ پہ، سب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ وہ بحث جو مورخین اور علماء کے لکھے ہوئے عادات کے مطابق اس سے عکس کیا گیا، اور آیت اللہ کاظم قزوینی نے عکس کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی نا کہ ایک طرف علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل۔ تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے، تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا کاغذ پہ جا کے۔ یہ سب باتیں کوئی میرے بتانے سے کیا آپ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے، ارے بھائی کاغذ اٹھائیے گا، جا کے لکھیے گا حساب کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا۔ مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو اس سے بات ہوا کہ بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عربی جو لکھتے تھے، اب سارے اس میں جو مسائل ہیں لکھنے لکھانے کے اور سمجھنے کے، اس کے علاوہ اس میں یہ بحثیں بھی آ جاتی ہیں، زبان کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ، کاتب کا مسئلہ۔ بہت سے کاتبوں کی لکھی ہوئی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اس نے، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات مشہور ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کھینچ کے، پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا، اس لیے کہ خط الگ الگ ہیں لکھنے کے۔ تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے، وہ اب بھی نہیں لگتے، وہ اب بھی نہیں لگتے۔ کل میں نے ڈالا ہے حضرت علی کا وہ مرثیہ عربی کے 3 یا 4 شعر، یہ حسن نے ڈالے ہیں، فرمان صاحب کے صاحبزادے نے۔ وہی کتاب میں لیے بیٹھا ہوا تھا بہن کے پاس، اور بس وہ اسی وقت انہوں نے سفر کیا، ادھر حسن دوسرے کمرے میں تھے، اور میں نے آواز دی، میں نے کہا یہ مرثیہ مل گیا ہے، یہ ڈال دو۔ شہزادی کی قبر بنا کے جو مولا علی نے مرثیہ پڑھا، میں نے کہا اس کے 3-4 شعر مل گئے، تو اسے آپ دیکھ لیجئے گا پڑھے ہوئے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اس میں زیر و زبر نہیں ہے۔ تو یہ خط کوفی میں تھا، زیر و زبر نہیں لگاتے تھے۔ ہم تو تجدیدیں لگاتے ہیں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ یہاں تجدید لگے گی، سجاد نہیں ہے، اس لیے تجدید لگانا، سید ورنہ سید پڑھا جائے گا اگر تجدید نہیں لگا۔ تو یہ تو اردو میں بھی مجبوری ہے، یہ عربی میں بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ زیر و زبر فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور اردو میں بھی وہی آئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ایک لفظ ہے سبین، سبین کہتے ہیں 75 روز کو، اور ایک ہے تسین، تسین کے معنی ہے 95 دن۔ لکھا مورخ نے تسین تھا کہ رسول کے وفات کے 95 دن کے بعد 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے۔ تسین کو سبین پڑھا، یعنی 75 دن پڑھا۔ جب نقطے لگ گئے تو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ سبین نہیں ہے، یہ تسین ہے۔ سین عین یہ نون مشترکہ ہے، سین پہ اگر نقطے ہٹا لیجئے اوپر شوشے پر تو کوئی تسین نہیں پڑے گا، اور نقطے سبین پہ لگا دیجئے تے کے اوپر شروع میں تو سبین تسین بن جائے گا۔ تو وہ پڑھا 75 اور بن رہے نہیں 75، جو 75 پہ اٹک گئے وہ پہلے منا لیتے ہیں۔ اب ہم نے 75 اور 95 پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ایک ایک معصوم سے پوچھ کے تلاش کیا کہاں لکھا ہے قول معصوم کہ بھائی دادی کی بات ہے
تو پوتوں نے کہا تو ہوگا ہر دور میں، تو کیا کہا ہوگا؟ معصومین کا کام یہ نہیں کہ میتھمیٹکس بتائیں، یہ مہینہ یہ دن، ان کے بتانے کا طریقہ اور ہے جو پہلے بتا چکا کہ حضرت زینب کی وفات واپسی مدینہ کے 3 مہینے کے اندر ہو گئی، اسی میں حساب لگا لیجئے۔ ان کے بتانے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ تاریخیں بتائیں اور وہ کریں، اور وہ میتھمیشین نہیں تھے، وہ امام تھے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے کریں اور کیسے سمجھیں۔ اس لیے کہ امام نے 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام نے یہ فرمایا کہ ارے ذرا غور تو کرو، شہزادی کی وصیت یہ ہے کہ پردہ شب میں، یہ پردہ شب کسے کہتے ہیں ذرا مجھے سمجھائیے؟ کیا ہر رات پردہ شب ہے؟ بھائی ہر رات تو نہیں ہے، اگر 14ویں کا چاند نکلا ہے سامنے تو پورے میدان میں چاندنی اور روشنی ہوگی، یہ پردہ شب نہیں ہے۔ پردہ شب کا مطلب ہے اندھیرا ہو۔ 3 جمادی الثانی کو چاند 6 بجے ڈوب گیا، باریک تھا، روشنی نہیں تھی۔ اور اگر آپ 13 جمادی الاول کو کرتے ہیں، چاند پورا ہے، پردہ شب کا جملہ شہزادی کا ختم ہو گیا، تو آپ کر لیجئے مجلس، اس میں کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ پردہ شب نہیں ہے۔ پردہ شب نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ رات میں جنازہ اٹھائیے گا اور اندھیرا ہونا لازمی ہے، اس میں شرط اندھیرا ہے، ورنہ دن میں نہ اٹھ جاتا۔ انہوں نے تو جھگڑا اسی پہ آ کے کیا تھا کہ ہمیں شرکت کرنے نہیں دی جنازے میں، علی سے جھگڑا کیا تھا، تو آپ نے کہا وصیت تھی ان کی کہ رات کو جنازہ اٹھے، اور یہ وصیت تھی کہ غیر نہ آئے۔ تو عجیب شہزادی کے جملے قیامت تک معجزہ ہیں۔ علی سے کہا تھا میرے غیر نہ آئے، 1400 سال گزر گئے، ان مجلسوں میں غیر نہیں آئے۔